میں پاسٹر مبارک متی کی طرف سے اور تمام میرے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ میرے عزیز بیٹوں بیٹیوں، ہم لوگ کتاب مقدس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مضمون جو ٹاپک چل رہا ہے کتاب مقدس ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں، آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، مسیح یسوع میں ہمارے زندہ بزرگ باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں فضل دیا، تیرے دور جھکے تیرا شکر، تو نے ہمارا فدیہ دیا۔ خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے ہمارے منجی نجات دہندگی شناسی، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو لوگوں سے وعدہ کیا جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ خدا ہم محنت کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کھولیے خدا پاک روح، ہمارے ذہنوں کو کھولیے تاکہ ہم کتاب مقدس کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں، خود جان سکیں، سمجھ سکیں اور دوسروں کو سکھا سکیں، سمجھا سکیں، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں اور تیری ساری مرضی کو جانیں، اس سے پورا کریں۔ آپ سب کچھ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے ہیں، دعا بخش دے، آمین۔ میرے عزیزوں، ہم نے ابھی تک یہ سیکھا کہ خدا کا کلام کتاب مقدس جلالی ہے۔ خدا کا کلام کتاب مقدس جلال سے بھرا ہوا ہے۔ تو آئیے اس سے آگے سیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس خدا کا کلام اور کیا ہے۔ خدا کا کلام بہت طاقت والا، قوی ہے، قدرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے ساتھ دیکھیے زبور 29 کی 5ویں آیت۔ خداوند کی آواز دیوداروں کو توڑ ڈالتی ہے، بلکہ خداوند لبنان کے دیوداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ وہ ان کو بچڑوں کی مانند لبنان اور سریون کو جنگلی بچڑے کی مانند کوداتا ہے۔ خداوند کی آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی ہے، خداوند کی آواز بیابانوں کو ہلا دیتی ہے، خداوند قادیس کے بیابان کو ہلا ڈالتا ہے۔ خداوند کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں اور وہ جنگل کو بے برگ کر دیتی ہے۔ اس کی ہیکل میں ہر ایک جلال ہی جلال پکارتا ہے، آمین۔ تو عزیزوں، خدا کی آواز کیسی زوراور ہے، کیسی قوی ہے، کیسی قدرت سے بھری ہوئی ہے۔ خدا کی آواز ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو کچھ خدا چاہتا ہے۔ جب وہ بیابانوں کو ہلانا چاہتا ہے تو وہ بولتا ہے۔ خدا کی آواز ہی کے سبب سے بیابان ہل جاتے ہیں اور وہ آگ کے شعلوں کو چیرتا ہے۔ یعنی خدا کی آواز، کلام مقدس، کلام خدا، کتاب مقدس کے سامنے نہ تو کوئی شعلہ ٹھہرتا ہے اور نہ کوئی بیابان ٹھہرتا ہے۔ خدا کی آواز کے اندر بہت زیادہ قدرت ہے اور یہ بہت زیادہ قوی ہے، یعنی یہ زوراور آواز ہے اور یہ قدرت سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، کلام مقدس جو ہے، کتاب مقدس جو ہے، یہ بڑی عزت عظمت کے لائق ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 138 اور اس کی 2 آیت۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ کیونکہ تو نے اپنے ہر نام سے اپنے کلام کو زیادہ عظمت دی ہے۔ تو جس کلام کو، جس کتاب کو خدا خود اپنے سارے ناموں سے زیادہ عظمت دے، زیادہ عزت دے، تو سوچیں، اس چیز پہ غور کریں کہ وہ کلام ہمارے لیے کس قدر عظمت کے لائق ہوگا۔ ہمیں پھر اس کی کس طرح رسپیکٹ یا اس کی عزت کرنی چاہیے، جس کی عزت خود خدا کرتا ہے اور اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کی عظمت کرتا ہے، اور جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کی وہ عظمت کرے،
جس کی وہ عزت کرے اپنے ہر نام سے زیادہ، تو اس کی کیسی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی کیسی عزت ہونی چاہیے، اس کی کیسی قدر ہونی چاہیے، اسے اٹھانے، رکھنے، پڑھنے اور سننے سمجھانے میں ہمیں کس طرح غور سے اور خدا کے خوف سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سو عزیزو، اسے ہم کس طرح رکھتے ہیں؟ میں اپنے شاعروں کے اندر یہ بتا چکا ہوں، شعروں کے اندر بتا چکا ہوں کہ آج کتاب مقدس کی عزت نہیں ہو رہی، قدر نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو بہت سارے ایسے ہیں جہاں جی چاہتا رکھ دیتے ہیں، کرسیوں کے اوپر، زمین کے اوپر، اپنے پیروں کے برابر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کلام کی عزت، جس کتاب کی عزت خدا کرتا ہے، اپنے ہر نام سے زیادہ اسے عظمت دے رہا ہو، اسے ہمیں کیسے عظمت دینی ہے، اسے ہمیں کس طرح سے عزت دینی ہے؟ تو یہ کتاب مقدس کی عزت ہے جو خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اس سے آگے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے روغن ہے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے روغن ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے زبور 141 اور اس کی 5ویں آیت۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ میرا سر اس سے انکار نہ کرے، کیونکہ ان کی شرارت میں بھی میں دعا کرتا رہوں گا۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ وہ مجھے تنبیہ کرے، یعنی کون؟ صادق مجھے مارے۔ صادق جو ہے، خدا سے زیادہ صادق اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ خدا ہی صادق ہے، خدا ہی سچا ہے۔ اور خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے اور مجھے تنبیہ کرے۔ تنبیہ کیسے کی جاتی ہے؟ وہ بولے گا، تنبیہ کرے گا، وہ ڈانٹے گا یا سمجھائے گا۔ تو کہتا ہے جب وہ بولتا ہے، جب وہ مجھے سمجھاتا ہے، تو گویا میرے سر کے اوپر روغن کی مانند ہے۔ اس کا کلام جب وہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے تو ہمارے سر کے اوپر روغن کی مانند ہے۔ تو ہمارا سر اس سے تر و تازہ تب ہوتا ہے جب خدا کی آواز، خدا کی تنبیہ ہمیں ملتی ہے اور ہم اسے سیکھتے ہیں۔ تو اس سے آگے خدا کا کلام قانون خدا ہے۔ خدا کا کلام قانون خدا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون قدرت آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور خدا کے قانون کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ عبرانیوں 10ویں باب کی 16ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ یہ قانون خدا ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، خدا کے قانون کی، خدا کے قوانین کی کتاب ہے۔ کتاب مقدس خدا کا قانون ہے، اور خدا اپنے قانون سے تجاوز نہیں کرتا اور اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جہاں یہ مدعی گواہ منصف ہے، وہاں یہ خدا کے قانون کی کتاب بھی ہے۔ اس لیے اس قانون کی کتاب کو، خدا کے قانون کی کتاب کو اگر ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں سیکھتے، تو ہم کیسے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور کیسے ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کر سکتے ہیں؟ لکھا ہے کہ میں اپنا قانون ان کے دلوں میں لکھوں گا اور اپنا کلام ان کے ذہنوں میں ڈال دوں گا۔ سو عزیزو، خدا تو چاہتا ہے کہ اس کا قانون ہمارے دلوں کے اندر لکھا جائے، کتاب مقدس ہمارے دلوں کے اندر تحریر ہو جائے، لکھی جائے، اور خدا کا کلام ہمارے ذہنوں کے اندر۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں گے تو ہی جان پائیں گے کہ کتاب مقدس میں خدا نے ہمیں کیا کہا ہے
ہمیں کن کاموں سے روکا ہے اور کن کاموں کو کرنے کے لیے دیا ہے. اور جب ہم خدا کے قانون کے مطابق اپنی زندگی، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے اور خدا کے مقصد کو پورا کریں گے. خدا کا کلام کتاب مقدس اتنا ہی کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے آگے اور بھی بہت کچھ ہے. جب بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا کلام کتاب مقدس سب کچھ ہے تو اس کو سیکھنا جاننا پہلے ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کتاب مقدس بہت کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، تو سب کچھ یہی ہے. تو پھر اس سے پڑھنے کے لیے آپ کے دل کے اندر جستجو پیدا ہوگی اور آپ جانیں گے کہ آپ کے گھروں کے اندر خدا کا کلام جو کتاب مقدس پڑھی ہے اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے. اسی سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا آپ کے ساتھ رہے. آمین.